اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے عنوان کے تحت کافی عرصہ غیر حاضر رہا، طبیعت صحیح نہیں تھی، آپ لوگ کی دعاؤں سے دوبارہ اس قابل ہوا ہوں۔ ایک نئے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سید اقتدار علی خان، اور یہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کے لیے میں نہیں کہتا، البتہ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ سورہ یاسین کے آیت نمبر 12 ہے، اور یہ اس کا جو ترجمہ ہے مختلف لوگوں نے مختلف ترجمہ کیا ہے۔ صحیح کیا ترجمہ ہے یہ بتانا بہت مشکل ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے اور اس کو جاننے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین۔ تو لفظ امام مبین کا ترجمہ کہیں پر ہے قرآن مجید، اور کہیں پہ کسی نے ترجمہ کیا ہے 12 ائمہ۔ تو اب یہ کون بتائے گا کہ یہاں امام مبین کہتے ہیں روشن واضح کو، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، وہ امام جو روشن ہے، واضح ہے۔ تو کتاب بھی روشن ہے، واضح ہے، امام جو ہیں، ائمہ جو ہیں، چاہے ائمہ اربعہ ہوں یا ائمہ عشرہ ہوں، اہل تشیع کے 12 ائمہ ہوں، بہرحال اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے مختلف کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہاں امام مبین سے مراد قرآن ہے، کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ یہاں امام مبین سے مراد جو ہیں 12 ائمہ ہیں، اس میں عشر کے۔ تو یہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا، جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے روبرو اس کو پیش کروں، کہ آیت نمبر 12 ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، اور بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے، ایسا گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ تو یہاں بھی جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، کتاب کیا ہے امام مبین سے مراد، تو میں بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ دیکھیے، لفظ احصا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، جمع کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں تسبیح، تو تسبیح جو ہے وہ یہ شکل ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے جو کیلکولیٹڈ ہے، جس میں تسبیح فاطمہ، تو زہرا سلام اللہ علیہا اس کو کہتے ہیں، جس میں 34 دانے اللہ اکبر، الحمدللہ 33، سبحان اللہ 33، تو جس میں کوانٹٹی مخصوص ہو وہ تسبیح ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دی تھی، تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، جو کیلکولیٹڈ ہے، جس میں 34 دانے اللہ اکبر، الحمدللہ 33، سبحان اللہ 33، یہ والی آتی ہے تسبیح۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر پارہ جگر کو بی بی فاطمہ الزہرا کو تسبیح دی، تو کیا اس سے پہلے تسبیح کا کانسیپٹ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ سورہ جمعہ اگر پڑھ لیں آپ تو وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور مسبحر آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، تسبیح کرنا اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور جب میں نے تو ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر یہ جمادات، نباتات، حیوان، انسان جو بھی، اگر اس میں سطح شعور نہ ہوتا تو عبادت کیسی؟ تو ہر کو اس کے حساب سے سطح شعور دیا ہے پروردگار عالم نے۔ یہ چاند میری عبادت کر رہا ہے، یہ سورج میری عبادت کر رہا ہے، یہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ رات بجلی مجھے سجدہ کر رہی ہے، یہ ملائکہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ جن و انس مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو کیا اس سے پہلے جو رسول خدا نے تسبیح دی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، تسبیح کا کانسیپٹ نہیں تھا؟ بالکل تھا، مگر وہ ایک پیکر کی شکل اختیار کر کے مجسم ہو کے ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، تو کوئی شکل بن کے ہمارے ذہن میں نہیں آتی، کیونکہ یہ تعداد معین ہے، 34، 33، 33۔ اس کو کہتے ہیں احصا کا مطلب، ایسا لفظ بتائے گا کہ امام مبین سے کیا مراد ہے۔ ایسا کا مطلب ہے جمع کرنا۔ اب میرے دماغ میں فوراً وہ گلک آ گیا،
وہ پیسہ جمع کرنے والا ایک جسے ہم کہتے ہیں جس میں بچے کوائنس جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ آ گیا، یا وہ تسبیح آ گئی جس میں دانے محفوظ کیے گئے ہیں 34 33 33. اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایسا کرنا، یعنی جمع کرنا. تو کوئی شے ایسی نہیں ہے، کل شے کا علم ہم نے امام مبین کو روز روشن کی طرح واضح کھلے ہوئے امام میں ایسا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. تو اگر قرآن مجید ہم مراد لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قرآن مجید وہ آئے گا جو رحل پہ رکھا ہوا ہے، یا ہمارے ذہن میں وہ قرآن مجید آئے گا جو طاق پہ رکھا ہوا ہے، یا ہمارے ذہن میں وہ قرآن مجید آئے گا جو بیماروں کے سرہانے پڑھا جاتا ہے، یا وہ قرآن مجید ہمارے ذہن میں آئے گا مجسم ہو کے جو بیٹیوں کی شادی کے موقع پہ سروں پہ رکھا جاتا ہے اس کی رخصتی کے وقت. مطلب یہ شکل آئے گی قرآن مجید کی. اور یہاں ایسا کا مطلب ہے جمع کرنا. جمع کرنا کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر وہ چیز جمع کی جا رہی ہو، جو مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے. اب رہ گئی یہ بات کہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کو ایسا کہتے ہیں 34 33 33. جو آپ نے ڈبے میں کوائنس جمع کیے وہ جمع ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کتنے تھے. وہ گلک جو بازار میں بکتا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. مگر کتاب اس لیے نہیں آ سکتی ہے کہ کتاب میں کیا کیا جمع کیا گیا ہے یا کسی کو بھی نہیں پتا. مگر اس میں کتنا جمع کیا گیا ہے یہ سب کو پتا ہے. 34 33 33. گلک میں سے کتنا نکل رہا ہے یہ سب کو پتا ہے کتنا نکل رہا ہے. تو ایسا لفظ بتائے گا امام مبین سے مراد قرآن مجید ہے یا 12 ائمہ ہے. یہی وجہ تھی کہ جب چوتھی خلافت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ملی تو آپ منبر کوفہ پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھو. کسی نے پوچھا کہ آپ سے کیوں پوچھے امیر المومنین؟ آپ کا جواب ہے اس لیے پوچھو کہ تمام کل شے کا علم اس سینے کے اندر ہے. یعنی اس سینے میں ایسا کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے. توریت والے کو توریت سے جواب دوں گا، انجیل والے کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والے کو زبور سے دوں گا، اور قرآن مجید پڑھنے والوں کو قرآن مجید سے میں جواب دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا جو ہو رہا ہے وہ کسی ذات کے اندر ہو رہا ہے. ایک قرآن ہے جو قرآن صامت ہے خاموش، ایک وہ ہے جو وارث قرآن ہے جو قرآن ناطق ہے بولتا ہوا قرآن ہے. دیکھیے قرآن صامت میں قرآن ناطق میں ایک بہت بڑا بیان فرق ہے. قرآن صامت سے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے 1,24,000 انبیاء کی فہرست بتائے تو قرآن مجھے نہیں بتائے گا. 1,24,000 انبیاء کی فہرست مجھے نہیں دے گا. مگر اگر میں سوال کر لیتا سلونی کرنے والے امام کے وقت یا خلیفۃ المسلمین کے دور میں اور امیر المومنین کے دور میں کہ مجھے وہ نام لکھوا دیجئے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخرین زمانہ یعنی خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کے نام لکھوا دیجئے. تو قرآن صامت نہیں بتائے گا، قرآن ناطق بتائے گا. اس لیے کہ قرآن ناطق میں تمام علم احصا کر دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کلو شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے کل شے کا علم امام مبین کو جو کھلے ہوئے امام ہیں، واضح امام ہیں، ان کے سینوں میں احصا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ آپ کو کلپ کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور. اگر اس میں کوئی جھول آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کیجیے گا، اور اگر پسند آیا ہے تو اس کو بھی بتائیے گا. جزاک اللہ.